السلام علیکم، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ سب سے بڑا اللہ کو ایک ماننے والا، سب سے زیادہ اللہ کو سجدہ کرنے والا پہلا وجود جو پایا وہ حضرت شیطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہے کون رے؟ کیوں خواہ آپ شیطان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ ہر کام کے لیے شیطان کی ضرورت ہے، مسجد تک میں شیطان کی ضرورت ہے۔ اس کی ماں کا بھولا چہرہ۔ ہم سب کو مل کے اگر کوئی اچھا لگتا ہے تو وہ شیطان ہے۔ سارے مسلمان شیطان کو متحد ہیں۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہو، کیونکہ میں نے اس ویڈیو کا کمپلیٹ ویڈیو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر مجھے نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود بھی اگرچہ بھی یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہو، کسی اور کے ریفرنس سے یہ بات ہو، لیکن پھر بھی یہ الفاظ نہیں بولنا چاہیے شیطان کے بارے میں، شیطان رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دے چکا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو شیطان ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں مردود کیا، اور انسانیت اور شیطانیت میں کیا فرق ہے، اور یہ جو شیطان ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بات چیت ہوا ہے، تو اس کے بارے میں آج ہمیں کمپلیٹ بیان کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کا مطلب ہے وہ شخص جو جیلس ہوتا ہے، حسد کرنے والا۔ لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا۔ اس آیت سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا اور اس نے نافرمانی کی، کیونکہ یہاں حکم کس کو ہوا؟ فرشتوں کو، اور ساتھ آیا کہ سب کے سب گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ گویا کہ ابلیس وہ واحد فرشتہ تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے یہ گمان ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے قصہ آدم اور ابلیس کے 7 دفعہ مختلف صورتوں میں ذکر میں وہ آیت نہیں آئی سوائے ایک جگہ کہ وہ ہے سورہ کہف، الکہف، آیت نمبر 50۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کیونکہ قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا، سورہ التحریم میں آیا کہ فرشتے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور سورۃ النساء میں آیا کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ اب یہ تو اختلاف کثیر ہی بن گیا نا کہ قرآن حکیم میں جا بجا یہ چیز آئے کہ فرشتے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور پھر 6 جگہ پہ آ جائے کہ فرشتے نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے۔ اگر وہ 7واں مقام نہ ہوتا سورۃ الکہف والا آیت نمبر 50، تو ہمیں یہ نہ پتا چلتا کہ یہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ وہ جن تھا، اس لیے اس نے نافرمانی کی۔ 2 ہی مخلوقات ہیں جنہیں اختیار دیا گیا، جن اور انسان۔ فرشتوں کے پاس بھی عقل ہے لیکن اختیار نہیں ہے، وہ صرف نیکی کے کام کرتے ہیں۔ فرشتوں میں اس وقت جن بھی شامل تھا جس کا نام عزازیل آیا ہے اسرائیلی روایتوں کے اندر۔ عزازیل اللہ کا بندہ تو اللہ کا تھا لیکن نافرمانی کی، اور وہ نافرمانی کی اس نے جیلس ہو کے انسان سے حسد کیا، اسی لیے اس کا نام ہی ابلیس پڑ گیا۔ اور تیسری بات اس کو سپورٹیو جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آگے ہی چل کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کا سبب بھی اس سے پوچھا ہے، تو اس نے کلیریفائی کیا ہے کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا، یہ تو حکم صرف فرشتوں کا تھا اور میں تو فرشتہ نہیں ہوں۔ ویسے مولوی ہونا اسی قسم کی چیزیں نکال لیں بیچ میں سے، ٹھیک، اور مولویوں تواڈے نال تے شیطان بہتر نکلیا اس مسئلے سے، اوور آل نہیں پھر نہ کہنا فتویٰ لاتا ہے اس مسئلے میں کہ اس نے کوئی جھوٹا ایکسکیوز نہیں دیا، ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا ہے، میں تو بیچ میں شامل ہی نہیں ہوں۔ اسے بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ جنرل حکم ہو رہا ہے
تو میں فرشتوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اگرچہ میں جن ہوں لیکن میں اس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. تو اب اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا. یا وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی جو یہ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں نا، تو شیطان تو ان سے بڑا موحد تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ میں نے نبی کو سجدہ نہیں کرنا، تجھے سجدہ کرنا ہے. سرکار یہ بھی کوئی نہیں قرآن میں لکھا ہوا. انہیں نبی دی تعظیم نہیں کی تھی جی، انہیں نبی کی تعظیم سیکنڈری چیز ہے، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. تجھے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر. اب اس نے نہ تو یہ بہانہ کیا کہ مجھے حکم نہیں تھا، نہ اس نے یہ بہانہ کیا کہ میں نے جو ہے وہ صرف تجھے ہی سجدہ کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا، میں پکا موحد ہوں، میں وابی ہوں. وہ کہتے ہیں وابی سی، شیطان بھی وابی سی. ہاں قال انا خیر من، وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. یعنی وہ اس کا اندر کا جو خناس تھا، اندر کی غلاظت باہر آ گئی کہ وہ حسد کر گیا کہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں. اور ریزن اس نے کیا بتائی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے. اچھا یہ جو الفاظ ہے نا، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ادھر اللہ ہے اور ادھر شیطان ہے اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے جس طرح میں آپ سے بول رہا ہوں. نہیں، لیس کمثلہ شیء. یہ گفتگو کس سٹائل میں ہوئی، اس میں الفاظ تھے نہیں تھے، آواز تھی نہیں تھی، یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے. یا یہ اس کے ساتھ دل میں گفتگو ہوئی، یہ کوئی تفصیلات بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو اپنا خالق مان رہا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے، خدا کو اپنا پروردگار مان رہا ہے، اپنا پیدا کرنے والا مان رہا ہے، خدا کے پیرلل میں اپنے آپ کو طاقت نہیں مان رہا، طاقت اللہ کی مان رہا ہے. تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے. اب ہونا تو چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ یہ آرگومنٹ ہی نہ دیتا کہ آگ بہتر ہے یا مٹی. آگ بہتر بھی ہوتی، تب بھی اللہ نے جب حکم دیا تو باقی ساری چیزیں ختم ہو گئی. قال فاہبط منہا، تو اللہ نے فرمایا اتر جا یہاں سے. یعنی جو قرب کا مقام اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا، واللہ عالم وہ کیسا مقام تھا، نکل جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں کہ تو اب غرور کرے یہاں رہتے ہوئے. یعنی تو اللہ کا نافرمان، کوئی بادشاہ بھی اپنے کسی نافرمان وزیر کو اپنے پاس نہیں رہنے دیتا. تجھے یہ شائع ہی نہیں ہے کہ اب تو تکبر کے ساتھ اللہ کے حضور وہ قرب حاصل کر سکے. اللہ اکبر. انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں شامل ہو گیا. کیوں ذلیلوں میں شامل ہوا جی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے. مجھے بتائیں اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ اسے کہتا ہے تو فارغ آج کے بعد. آپ مولویوں کو فارغ کیوں نہیں کرتے ہیں جب یہ قرآن و سنت کے خلاف آپ کو باتیں بتاتے ہیں؟ ان کا منصب بھی کھینچے نا، انہیں ممبروں سے نیچے کیوں نہیں اتارتے؟ اللہ نے تو اتار کے پرے پھینکا اسے کہ تو نے میری نافرمانی کی، آج کے بعد تجھے شائع ہی نہیں ہے کہ تو اس جگہ پہ رہے. اور الٹا جب ممبروں سے آپ کو علماء یہ واز کر رہے ہوں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یہ غدار اللہ اور اس کے نبی کے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ممبروں سے اتار کے الگ کیوں نہیں کرتے؟ سوال تو ہے نا جی، سوال تو کوئی بھی دماغ میں آ سکتا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ پھر علماء کو اگر ہم ممبروں سے نہیں اتار رہے تو یہ اب وہ رسپیکٹ اویل نہ کریں جو انہوں نے قرآن و سنت کی بنیاد پہ اویل کی تھی. یعنی علماء کی عزت لوگ کیوں کرتے ہیں کہ جی یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہمیں قرآن و سنت سکھاتے ہیں. اگر یہ قرآن و سنت کے دشمن ہو جائے تو ان کا وہ عزت والا لباس اور منصب غائب نہیں ہو جاتا؟ شیطان نے جب انکار کیا تو اللہ نے کہا تجھے اب یہ شائع نہیں ہے کہ اب ادھر تو کون سی کس اکڑ میں ہے جب تو نے میرا حکم ہی نہیں ماننا.
اب دیکھیں شیطانیت اس چیز کا نام ہے. اتنی بڑی دھمکی کے بعد تو فوراً کہنا چاہیے تھا یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے. ایک سٹیٹ آف مائنڈ میں وکھرے جہاں میں چلا گیا تھا, مجھے اب ہوش آ گئی ہے, میری پوسٹ جا رہی ہے, خدا کے لیے تیرا ہی واسطہ پیش کرتا ہوں, تیری عزت کا واسطہ کہ مجھے معاف کر دے. لیکن یہ گیئر الٹا لگ چکا ہے یہاں پہ. اب وہ آ گیا ضد کے اندر. قال انظرنی الی یوم یبعثون, وہ کہنے لگا اے اللہ اگر ایسا ہی ہے نا تو پھر مجھے اب قیامت کے دن تک مہلت دے دے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, ان سب کو لے کے ڈوبیں گے ساتھ. یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے ساتھ میں دشمنی نبھاؤں گا, مجھے ایک دفعہ مہلت دے دے. قال انک من المنظرین, اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے گرانٹڈ, تمہیں بھی مہلت ہم نے دے دی. قال فبما اغویتنی, وہ کہنے لگا اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اغوا کر دیا, مجھے گمراہ کر دیا. اچھا اللہ نے تو کوئی گمراہ نہیں کیا یار, وہ اپنی مرضی سے ہوا ہے. اللہ نے تو اسے پوچھا ہے کہ بھائی, حالانکہ اللہ تو پابند بھی نہیں تھا پوچھنے کا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, ڈائریکٹ ہی حکم سنا دیتا. پورا کیس چلا ہے, اس کے بعد اللہ نے فیصلہ سنایا. بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نہ تو مجھے اس آزمائش میں ڈالتا, ہاں کہ آدم علیہ السلام کو تو نے پیدا کر کے مجھے آزمائش میں ڈالا نا کہ میں اسے سجدہ کروں, اگر یہ تو نے نہ کیا ہوتا تو نہ میں مردود ہوتا. تو کہنے لگا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا نا, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, میں ضرور بیٹھ جاؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے کے اوپر. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس بہکانے کے لیے ان کے آگے سے, وَمِن خَلْفِهِمْ, اور ان کے پیچھے سے, وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ, اور ان کے دائیں جانب سے, وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, اور ان کے بائیں جانب سے, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور اے اللہ پھر تم اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. اللہ اندازہ کریں کتنے بڑے بڑے دعوے, کیونکہ اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ جب بھی اختیار دیا جائے نا, اختیار کا استعمال صرف ایک ہستی ہے جو صحیح کر سکتی ہے, وہ اللہ ہے. اس کی صفت عدل بھی ہے اور صفت رحمت بھی ہے, وہ کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا. اللہ کے علاوہ جسے بھی اختیار دیا گیا نا, وہ اس اختیار کا 100% درست استعمال نہیں کرے گا, کہیں نہ کہیں وہ لغزش کا شکار ہو جائے گا. اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, اس میں پیغمبر بھی شامل ہے, لیکن پیغمبروں کو ایک ایج حاصل ہے, وہ گناہ نہیں کرتے. لغزش ان سے بھی ہوئی ہے, حضرت آدم سے ہی ہو گئی, آگے چل کے آئے گا, اور کئی ایک چیزیں, گناہ نہیں لیکن لغزش ہوئی ہے. لیکن اللہ وہ ہے کہ جو لغزش بھی نہیں کرتا. تو اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ جب انہیں اختیار ملے گا تو یہ کام تو ڈالیں گے, اس لیے یعنی شیطان کو پوری امید تھی اسلامی بھائیوں سے اور انسانی بھائیوں سے کہ یا اللہ ایک دفعہ مجھے موقع دے, دیکھ میں انہیں سارے نو قائل کر کے اپنے فرقے چ لینا ہے. ہاں فرقے چ لے کے آیا ہو اپنے, اتنا اعتماد تھا اسے. اور یہ اس کا دعویٰ اتنا درست نکلا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انڈورس کر دیا کہ شیطان نے یہ کر دکھایا جو اس نے وعدہ کیا تھا. ہم نے جو وعدہ کیا نا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے اور حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, ہم تو پورا نہیں کر سکے. لیکن قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے, میں جب بھی پڑھتا ہوں نا تو کانپ اٹھتا ہوں, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, اور بے شک سچا کر دکھایا ابلیس نے اپنا گمان ان کے متعلق. فَأَتْبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, تو سب کے سب اس کے پیروکار بن گئے سوائے چند مومنین کے. وہ تو ہے سورۃ الاعراف میں ہی, آگے چل کے آئے گا, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, میں نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی جہنم کے لیے کی. یہ نہیں کہ اللہ ظلمن بھیجے گا,
یعنی اللہ نے یہ فائنل فیصلہ سنایا ہے کہ ہونا الٹیمیٹلی ایسا ہے. پھر ساتھ فرما دیا ہم نے انہیں دل دیے تھے یہ سوچتے نہیں, ہم نے انہیں کان دیے تھے یہ سنتے نہیں, آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں جو عبرت کا دیکھنا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانوروں اور چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں کو یوز کر کے حق اور باطل میں پہچان نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شیطان نے اپنا وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کر دکھایا ہے. شیطان نے اپنا کام کرتا ہے, بندے نے نہیں اپنا کام کرتا. دیکھ لو فرق ہے. اور ایک اور چیز بھی پتہ چلی کہ شیطان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے, اور آدم وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو ابلیس اور شیطان کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل گیا ہوگا, اور اس طرح شیطان کو بالکل ہی اس کے ساتھ میں رضی اللہ عنہ نہیں لگانا چاہیے, نعوذ باللہ, جو شیعہ عالم نے لگائے. اور ان عالموں کے بارے میں ان کے جو کمنٹس میں ہیں بہت سارے لوگ گالیاں دے رہے تھے, حالانکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کلپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے, حالانکہ شیعہ اہل تشیع کا یہ عقیدہ نہیں ہے. تو میرے بھائیو آپ کیا کہتے ہیں ایسے عالموں کے بارے میں, یا ان کا جو کلپ جس نے بنایا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.